إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر حج میں انسانیت کو جو میسیج دیا تھا، جو پیغام دیا تھا، آج ہم اس پیغام کو پڑھیں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبے کو بہت ساری حدیثوں میں جمع کیا گیا ہے. چونکہ یہ نصیحتیں اور یہ ہدایات الگ الگ موقعوں پہ دیا گیا تھا، اسی لیے بہت سارے حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد مکمل یہ ایک موضوع ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے گئے تھے تو 8 ذی الحجہ کو مینا میں قیام فرما کر 9 ذی الحجہ کو جمعہ کے روز نماز فجر ادا کر کے مینا سے روانہ ہوئے اور وادی نمرہ میں آ ٹھہرے. دن ڈھلنے کے قریب میدان عرفات میں تشریف لائے تو 1,24,000 توحید پرست سامنے موجود تھے اور زمین سے آسمان تک تکبیر و تحلیل کی صدائیں گونج رہی تھیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے تاکہ آپ خطبہ حج ادا کر سکیں. حجۃ الوداع کے وقت مسلمان دولت مند اور حکومت میں آگے بڑھ رہے تھے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا غم ستا رہا تھا کہ دولت کی بڑھوتری امت کے اتحاد کو پاش پاش کر دے گی. اسی لیے اتحاد امت کا موضوع اپنے سامنے رکھ لیا اور پھر درد امت کی پوری توانائی اسی موضوع پر صرف فرما دی. حمد و صلات کے بعد حج کا خطبہ کا پہلا دل کو تڑپانے والا فقرہ یہ تھا: اے لوگو، میں خیال کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اور تم اس اجتماع میں کبھی دوبارہ جمع نہیں ہوں گے. اس ارشاد سے اجتماع کی غرض و غایت بہت واضح ہو گئی اور جس نے بھی یہ ارشاد مبارک سنا تڑپ کر رہ گیا. اب اصل پیغام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت و ناموس اسی طرح ایک دوسرے پر حرام ہے جس طرح یہ دین یعنی کہ قربانی کا دین، یہ مہینہ یعنی کہ ذی الحجہ اور یہ شہر یعنی کہ مکہ مکرمہ تم سب کے لیے حرمت کے قابل ہے. اور اسی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگو، آخر تمہیں بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا ہے، وہاں تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی. خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ درد مندانہ وصیت زبان مبارک سے نکلی اور تیر کی طرح دلوں میں پیوست ہو گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کے ایسی خرابیوں کی طرف لوگوں کا دھیان مبذول کیا جن کے پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، یعنی یہ کہ اقتدار اسلام کے بعد غریب اور پسماندہ اور کمزور گروہوں پر ظلم کیا جائے گا. اس سلسلے میں فرمایا: اے لوگو، اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا. تم نے نام خدا کی ذمہ داری سے انہیں زوجیت میں قبول کیا ہے. عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ غیر کو تمہارے بستر پر نہ آنے دیں. اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں ایسی مار مارو جو نمایاں نہ ہو. اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ انہیں کھانا کھلاؤ اور کپڑا پہناؤ، اور جو خود کھاؤ وہی اپنے غلاموں کو بھی کھلاؤ، جو پہنو وہی انہیں بھی پہناؤ. اے لوگو، آج میں جاہلیت کے تمام قواعد اور رسموں کو اپنے قدموں سے پامال کرتا ہوں. میں جاہلیت کے قتل و غارت گری کے جھگڑے کو ملیا میٹ کرتا ہوں اور سب سے پہلے خود اپنے خاندانی مقتول ربیعہ بن حارث کے خون سے، جسے حذیل نے قتل کیا تھا، دستبردار ہوتا ہوں. زمانہ جاہلیت کے تمام سودی مطالبات باطل قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے خود اپنے خاندانی سود عباس بن عبد المطلب کے سود سے دستبردار ہوتا ہوں. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، تم سب کا خدا بھی ایک ہی ہے اور تم سب کا باپ بھی ایک ہی ہے، لہٰذا
کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی پیدائشی برتری اور فضیلت نہیں ہوگی۔ ہاں، افضل وہ ہے جو پرہیزگار ہو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک کنبہ اور خاندان کے مانند ہیں۔ اے لوگو، میں تم میں وہ چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ چیز ہے اللہ کی کتاب۔ اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ میرے بعد کوئی نئی امت ہے، بس تم سب اللہ کی عبادت کرنا، نماز کی پابندی کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوش دلی سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا، اللہ کے گھر کا حج کرنا اور اللہ کی جنت میں جگہ حاصل کرنا۔ آخر میں فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے میرے متعلق گواہی طلب کریں گے، تم اس وقت کیا جواب دو گے؟ اس پر تمام لوگوں نے کہا اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب احکام پہنچا دیے، آپ نے رسالت کا فرض ادا کر دیا، آپ نے کھرے کھوٹے کو الگ کر دیا۔ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی۔ ایک دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے تھے اور دوسری دفعہ مجمع کی طرف اشارہ کرتے تھے اور کہتے جاتے تھے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ، خلق خدا کی گواہی سن لے، اے اللہ خلق خدا کا اعتراف سن لے، اے اللہ گواہ ہو جا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا جو لوگ حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں ہیں میری ہدایات پہنچاتے چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو، کبھی سننے والا پہنچانے والے سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے خطبے سے فارغ ہوئے تو جبریل امین دین اور نعمت کے مکمل ہونے کا پیغام لے آئے اور یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور دین اسلام پر اپنی رضامندی کی مہر لگا دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب لاکھوں کے اجتماع میں نعمت پورا ہونے کا اور دین کے مکمل ہونے کا یہ آخری اعلان فرمایا تو یہ خطبہ ختم ہونے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھائی، پھر اونٹنی پر سوار ہو کر موقف پر تشریف لائے اور دیر تک دربار الہی میں دعائیں کرتے رہے۔ آفتاب کے غروب ہونے کے قریب جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی اونٹنی لوگوں کی بھیڑ میں سے گزری اور اس بھیڑ کی وجہ سے لوگوں میں بے چینی سا پیدا ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جاتے تھے السکینہ ایھا الناس، السکینہ ایھا الناس، لوگوں سکون کے ساتھ۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی، پھر نماز عشاء کے بعد لیٹ گئے اور صبح تک آرام فرماتے رہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ عمر بھر میں یہی ایک رات تھی جس کے اندر آپ نے نماز تہجد ادا نہیں فرمائی۔ 10 ذی الحجہ کو جمرہ کی طرف روانہ ہوئے، چاروں طرف لوگوں کی بھیڑ تھی، لوگ مسائل پوچھتے تھے اور آپ جواب دیتے تھے۔ جمرہ کے پاس ابن عباس نے کنکریاں چن کر دیں تو آپ نے انہیں پھینکا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا اے لوگو، مذہب میں غلو کرنے سے بچنا، یعنی کہ حد سے آگے بڑھنے سے بچنا، تم سے پہلی امتیں اسی سے برباد ہوئی تھیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس وقت حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت آئے۔ یہاں سے منی کے میدان میں تشریف لائے، پھر ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کی حرمت کا اعلان کرتے ہوئے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا مسلمانوں، تمہارا مال، تمہارا خون، تمہاری آبرو اسی طرح محترم ہے جس طرح یہ دین، جس طرح یہ مہینہ اور جس طرح یہ محترم شہر ہیں۔ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اے لوگو، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہی جنت میں داخلے کے ذرائع ہیں۔ میں نے تمہیں حق کا پیغام پہنچا دیا ہے، اب موجود لوگ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچاتے رہیں جو بعد میں آئیں گے۔ یہاں سے قربان گاہ کی طرف تشریف لائے اور 63 اونٹ خود ذبح فرمائے اور
37 کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذبح کرایا اور ان کا گوشت سب خیرات کر دیا۔ پھر عبد بن معمر کو طلب کر کے سر کے بال اتروائے، یہاں سے اٹھ کر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا اور زمزم کا پانی نوش فرما کر مینا کی طرف واپس تشریف لے گئے اور 12 ذی الحجہ تک وہیں رہے۔ 13 ذی الحجہ کو خانہ کعبہ کا آخری طواف کیا اور انصار و مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف مراجعت فرمائی۔ جب غدیر خم پر پہنچے تو صحابہ کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں بھی بشر ہوں، ممکن ہے اللہ کا بلاوا جلد آ جائے اور میں اسے قبول کر لوں۔ میں تمہارے لیے 2 بھاری مرکز قائم کر چکا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور روشنی جمع ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا ترسی کی وصیت کرتا ہوں۔ اس حج کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 3 ماہ تک زندہ رہے تھے اور اس کے بعد آپ اللہ رب العزت کو جا ملے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم وہ وقت اور وہ لمحہ کو جانیں گے اور پڑھیں گے جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب حقیقی کو جا ملے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس خطبہ میں جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔